ایجوکیشن جرنی پر آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم CUET BA اردو سے ریلیٹڈ اہم الفاظ و معنی کو دیکھنے والے ہیں۔ یورش کا معنی ہوتا ہے حملہ۔ آدم زاد کا معنی آدم کی اولاد یا انسان۔ ادنا کا معنی چھوٹا۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ یہ دونوں لفظ CUET کے پرچے میں پوچھے گئے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے حکم ماننا۔ چرکا لگانا کا معنی ہے زخم لگانا یا نقصان پہنچانا۔ سرکشی کا معنی ہے حکم نہ ماننا۔ اوپر دیا گیا اطاعت کا معنی حکم ماننا اور سرکشی کا معنی حکم نہ ماننا، بغاوت کرنا۔ شب بیدار کا معنی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والا۔ خلوت خانہ کا معنی ہے تنہائی کی جگہ۔ تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ تقدس کا معنی بزرگی اور پاکی۔ دروغ گو کا معنی جھوٹا۔ شکوہ کا معنی شکایت۔ ندامت کا معنی شرمندگی۔ جلیل القدر کا مطلب ہے بڑی شان والا، نہایت معزز، بہت عزت والا۔ بے کا معنی ہو بہو، ایز اٹ از یا سیم کے معنی میں آتا ہے۔ مدعو کرنا یعنی دعوت دینا، بلانا۔ فراغت کا معنی فرصت یا چھٹکارا۔ خندہ زنی کا معنی ہنسی اڑانا۔ موضوع کا معنی مناسب۔ برجستہ کا معنی چست درست، ڈھلا ہوا۔ کسر نفسی کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرنا، چھوٹا ظاہر کرنا۔ مجتہد کا معنی ہے نئی بات پیدا کرنے والا، نئی راہ نکالنے والا یا اجتہاد کرنے والا۔ عارض کا معنی گال، رخسار۔ یہ لفظ عارض یہ CUET کے پرچے میں ملان کرنے کو دیا گیا تھا۔ اغیار یہ غیر کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پرایا۔ درم و دام کا مطلب ہوتا ہے روپیہ، پیسہ۔ وجد کا معنی ہوتا ہے سرمستی، بے خودی۔ مبہم کا مطلب ہوتا ہے جس کا مطلب صاف نہ ہو، جو واضح نہ ہو۔ ادراک کا مطلب ہے عقل، فہم۔ پاپوش کا معنی ہوتا ہے جوتا، تو یہ لفظ بھی CUET کے پرچے میں پوچھا گیا تھا، پاپوش۔ سخن فہم کا مطلب شعر کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھنے والا۔ رفعت تخیل اس کا معنی ہے خیالات کی بلندی۔ رفعت کا معنی ہوتا ہے بلندی اور تخیل یعنی خیالات کی بلندی یا خیالات کا اڑان۔ ندرت فکر یعنی سوچ کا انوکھا سوچنا، اس کو بولتے ہیں ندرت فکر۔ تتبع کا معنی ہے تقلید کرنا، پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا۔ اور تتبع کا ایک معنی تلاش اور جستجو کے بھی آتا ہے۔ میلان کا معنی ہے جھکاؤ، کسی کی اور میلان ہونا، جھکاؤ ہونا۔ جویا کا معنی ہے تلاش کرنے والا۔ صف آرائی کا معنی ہے ایک قطار میں کھڑا ہونا، کسی کے خلاف مقابلے کی تیاری۔ خد و
خد و خال کا معنی ہے شکل و صورت۔ لغزش، لغزش کا معنی ہے پھسل جانا یا غلطی۔ سراسیمگی، اس کا معنی ہے خوف یا گھبراہٹ۔ دمبالا، دمبالا کا مطلب ہے سرمے یا کاجل کی لکیر۔ مبہوت، مبہوت کا معنی ہے حیرت زدہ یا حیران پریشان۔ چھب، چھب کا معنی ہے خوبصورتی، ناز و انداز۔ استدعا، استدعا کا معنی ہے درخواست، گزارش۔ اثنا، اثنا کا معنی ہے درمیان، بیچ۔ خدشہ، خدشہ کا معنی ہے خوف، ڈر، اندیشہ، خطرہ۔ غماز، غماز کا معنی ہے اشارہ کرنے والا یا چغل خور۔ مضافات، مضافات کا معنی ارد گرد، شہر کے آس پاس کے قصبے یا گاؤں یا علاقے، اور مضافات کا واحد ہے مضاف۔ یلغار، یلغار کا معنی ہوتا ہے حملہ۔ دفاع، دفاع کا معنی ہے بچاؤ۔ عملہ، عملہ کا معنی ہے کسی محکمے کا ملازم، کام کرنے والے یا کارکن۔ منہمک، منہمک کا معنی ہے مصروف، مشغول۔ مستغرق، مستغرق کا مطلب ہے کسی کام میں کھویا ہوا، کسی کام میں ڈوبا ہوا۔ محتاط، محتاط کا مطلب بہت سنبھل کر کام کرنے والا، احتیاط برتنے والا۔ برہمی، برہمی کا مطلب ہے غصہ کرنا یا ناراضگی۔ تکرار، تکرار کا معنی ہے لڑائی جھگڑا، تو میں یا کسی بات کو ایک سے زیادہ بار کہنا۔ زولیدہ بیانی، زولیدہ بیانی اس کا مطلب الجھی ہوئی باتیں کرنا، بے سر پیر کی ہانکنا، ایسی باتیں کہنا جس کا کوئی معنی نہ ہو، کوئی مطلب نہ نکلے۔ ہجو ملیح، ہجو ملیح یعنی کسی شخص کی ایسی تعریف کرنا جس میں برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ معمہ، معمہ کا مطلب ہے ایسی پہیلی جس کا حل آسان نہ ہو، جس کو حل کرنا آسان نہ ہو۔ مشکوک، مشکوک یعنی جس پر شک کیا جائے۔